اب بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسی مجلسیں ہمیں نہیں چاہیے جس میں علی علی ہمیں ایسی نہیں چاہیے مجلسیں علی علی. پھر کیا چاہیے؟ کیا ہو ابو سفیان ابو سفیان کو یا معاویہ معاویہ اور کچھ نام لیتے ہیں مجھے لے نہیں سکتی وہ کیا. ہمیں خیبر خندق نہیں چاہیے. خیبر خندق نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ ہمیں اخلاق چاہیے. ہاں اخلاق ہونا چاہیے. ہمیں کرنٹ افیئر چاہیے. ہاں وہ بھی ہونا چاہیے. ہمیں سیاسی موضوعات چاہیے. ہاں وہ بھی ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ کیا جائے کہ اگر حج کی کلاس ہو اور 2 دن کے بعد حج ہو اور آپ کو اس حج کی کلاس میں یا تو حج نہ بتایا جائے اور اگر بتایا جائے تو 1-2 مسئلے حج کے بتا کے باقی سب مسائل زکات کے بتا دیے جائیں یا بینکنگ کے بتا دیے جائیں تو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا کام کیا. اب جب آپ روکیں گے فرض کریں میں حج کی کلاس سے 2 دن کے بعد آپ کو حج پہ جانا ہے اور میں سب جو ہے وہ مسائل بتا رہا ہوں, کرنٹ افیئر بھی, پولیٹیکل ایشوز بھی, یو این اے کے موضوعات بھی, ادھر کے بھی ادھر کے بھی, حج آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. اور جب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا حج تو بتائیے تو میں کہوں کیا یہ دین نہیں جو میں نے بتایا. یہاں پہ کیا جواب دینا چاہیے؟ یہاں پہ جواب دینا چاہیے کہ جی دین ہے لیکن ڈیٹس اور ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے. سیاست ہو لیکن اخبار نہ بنے, ٹاک شو نہ بنے, مجلس کرنٹ افیئر کا ڈسکشن نہ بنے. وہ صبح اور شام کے جو سیاست دانوں کے بعض 8 درجے اور 10 درجے کے جو صحافیوں کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ نہ بنے مجلس. وہ یہ کیفیت بھی نہ ہو کہ فرض کریں خدا نہ خواستہ افغانستان میں شیعوں پہ حملہ ہو رہا ہے, ہم کہیں گے نہیں ہم نہیں ڈسکس کرتے. نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی بھی آپ لوگ صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی افغانستان میں مومنین کی حفاظت کے لیے, کیونکہ وہاں پر بالآخر طالبان آ رہے ہیں. دعا کریں گے خداوند تبارک و تعالی بحق محمد وعلی محمد بحق خون مطہر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اب اگر ایسا ماحول ہو جائے کہ میں افغانستان کے لیے دعا کروں اور آپ ناراض ہو جائیں پھر آپ کی مذمت کرنی چاہیے. فکر نہیں کسی میں. لیکن فرض کریں پوری مجلس ہی افغانستان میں ہو جائے, طالبان کی ہسٹری سے لے کر احمد شاہ مسعود اور جنرل دوستم اور یہ پوری ہو جائے تو انسان کہنے کا حق ہے بھائی مثلا 9 محرم میں 10 محرم میں آپ نے دعا کرا دی کافی ہے, آپ نے ہمارا دل نرم کر دیا ان کے لیے کافی ہے, ہمیں توجہ دلا دی کافی ہے, آپ نے بتا دیا کہ نماز میں پہلے ان کو یاد رکھو, اپنی بہنوں کو یاد رکھو, اپنی ماؤں کو یاد رکھو, اپنے بیٹوں کو یاد رکھو, کافی ہے. ہم لیکچر نہیں ہے کہ افغانستان کی پالیٹکس کے اوپر. اب آپ تصور کریں ایک جانبی شور ہو رہا ہے کہ علی علی بہت ہو گیا ہے, تو یہ باطل شور ہے. آپ کو فوراً کہنا ہے علی علی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ نہیں یہ ظاہر ذاکر انہوں نے کوئی بات اگر غلط کہی ہو تو پھر یہ کہو کہ صحیح بات کریں, علی علی کریں لیکن صحیح طریقے سے. خیبر خندق بہت ہو گیا. خیبر خندق یعنی اسلام کی کامیابی کس کے ذریعے سے؟ اور بھاگنے والوں کے ذریعے سے, علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے. اللہم صلی علی محمد عصمت اہل بیت علیہ السلام پر بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب فرض کریں کہ ذاکر یہ کہے کہ جی مولانا امیر المومنین نے خیبر میں بم گرا دیا, یہ اینٹی اسکراف گن جلا دی, یہاں پر آ جائے گا نا ایسی بات نہ کرو, ایسی خبر نہیں سنی, ایسی بات نہیں سنی. لیکن کبھی کسی ذاکر نے ایسا کہا نہیں, کہہ دے تو روک دیں. لیکن مینٹل لیول اور علمی لیول ہر واقعے کا ہر آدمی کا الگ تھا.
اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں سے فضائل سننے ہیں. یہ بھی گوز آپ نے سنی ہو، شیطانی جملہ ہے، ہم تو ہر دفعہ سنتے ہیں. مولانا اہل بیت کے فضائل دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو بتاؤ جائے. قرآن میں حضرت موسیٰ کے فضائل کے بعد اس میں فرعون کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے دشمنوں کا انکار ہوا ہے، جب خداؤں کا انکار ہوا ہے. تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی. آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کو فوکس کر لیں کینیڈا میں، ان کو آپ کبھی دشمن اہل بیت کے بارے میں نہ بتائیں، فضائل بتائیں، فضائل بتائیں، فضائل بتائیں. جب یہ جائیں گے کسی جگہ پر اور کسی دشمن حضرت فاطمہ کا، ان کے گھر کے جلانے والوں کا کوئی ذکر پڑے گا، ان کے ساتھ علیہ السلام کے رضی اللہ کچھ لگائے گا، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے مولانا سے یا مجلسوں میں 5 کا ذکر سنا تھا، یا مثلاً 12 کا سنا تھا، یا مثلاً 14 کے فضائل سنے تھے. ہمارے استاد نے اور لوگوں کے بھی فضائل بتائے. نتیجہ کیا ہوگا؟ دین برباد ہو جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، اور ہدایت کا انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ حق کو بھی بتایا جاتا ہے، باطل بھی. آج اگر آپ کو صرف فرعون، آج اگر آپ کو صرف حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا جاتا، اب یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر فرد فرعون کی تعریف کر رہا ہو. بالکل آپ کو پریکٹیکل چیز بتا دوں، ہم میں سے ہر فرد فرعون کی پورے سسٹم کی تعریف کر رہا ہوتا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ لیکن کیونکہ تورات میں فرعون کی مخالفت ہے، تو بھی ہم، اور کیونکہ قرآن میں فرعون کی مخالفت ہے، اور بعض جگہ خود گوسپلزم میں بھی ہے. فرض کریں کہ نہ تورات میں ہوتی، نہ انجیل میں گوسپلز ہیں ان میں ہوتی، نہ بائبل کی سمجھے دیگر کتابوں میں کسی میں ہوتی، نہ قرآن میں ہوتی، صرف حضرت موسیٰ کے فضائل. آج ہم سب تعریف کر رہے ہوتے فرعون کی. اب جانتے ہیں کیوں؟ صرف ہمیں بتایا جاتا کہ پیرامڈ بنانے میں اتنی چیزیں استعمال ہوئی، اتنی زیادہ بہترین قسم کی ٹیکنالوجی تھی، اور ایسا تھا اور ایسا تھا. ہم سب کہتے ہیں کہ واہ واہ، بہت بڑی سویلائزیشن تھی، اور they were the great people. ہوتا ایسا کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک آدمی کہتا ہے کہ بہت قابل تھے، ایک آدمی کہتا ہے بہت یہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی، ایک آدمی کہتا ہے بہت بڑی حکومت تھی، ایک آدمی کہتا ہے یہ، ایک آدمی کہتا ہے یہ، ایک آدمی کہتا ہے یہ. کیا دیکھ کر؟ وہ پتھروں کا ڈھیر دیکھ کر. وہ کیوں ٹیکنالوجی کے حساب سے اہم ہے، وہ لوگوں نے بنایا تھا، لیکن اس میں بادشاہوں کی عقل یا شعور کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ دوسروں نے بنایا تھا، وہ ظلم کر کے بنایا گیا تھا. اس میں ہزاروں لوگ مرے، فرعون کی تعریف نہیں اس میں. تو یہاں سے پتا چلا کہ باطل کو بھی پہچاننا چاہیے، حق کو بھی پہچاننا چاہیے. مجالس میں جو سب سے اہم موضوع ہے، جو دن چل رہا ہو، دن سے منسوب ہو، اس موضوع کو زیادہ کرو. بالکل ویسے ہی جیسے کہ حج کلاس میں سب سے پہلے حج ہوگا، اس میں بسم اللہ بھی ہوگی، اس میں صلوات بھی ہوگی. لیکن فرض کریں کہ حج کلاسز میں جیسے ہم نے مثال دی کہ پوری غدیر پڑھ ڈالیں، بعد میں کہیں گے کہ حج کے بعد ہی تو وہی تھی غدیر. کہا جائے گا نہیں، پھر آپ نے اچھا کیا بتا دیا کہ اچھا کیا کہ ہم جا کے دیکھ لیں گے اس جگہ کو. لیکن ہمیں انہیں ائمہ کی روش کے مطابق بتائیں کہ احرام پہننا کیسے، کیا کرنا ہے. تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی قوم کو، کسی بھی دین کو جب خراب کرنا ہوتا ہے تو بہت سسٹمیٹیکلی برین لگتے ہیں اور ان کے انٹلیکچوئل بیٹھتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ خراب کرتے ہیں. پہلے چیزیں پہلے وہ چیزیں لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ لینے کا طریقہ نہیں ہوتا مجلس نہ کرے. لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے اختلاف ڈال کے یہ چیز لے لو. مثال کے طور پر بڑا آج کل شور چل رہا ہے
ذاکرین سے مجلس نہ پڑھوائیں جو غیر علماء. ہم سے بھی بعض دفعہ کہا گیا. اچھا بعض دفعہ لوگوں کو توقع یہ تھی کہ کیونکہ ہم بعض دفعہ بعض ذاکرین کی مخالفت کر چکے ہیں پہلے، لیکن وہ ذاکرین بھی نہیں کہ ان کی غلط بات کی. لوگوں کو یہ توقع تھی کہ شاید ہم بھی کہیں گے کہ ذاکرین سے نہ پڑھاؤ. ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ اتنی مجالس ہوتی ہیں کہ یہ سارے علماء کور نہیں کر سکتے. بلا شک نوحے پڑھنے والے سنبھالیں، کہیں مرثیہ پڑھنے والے سنبھالیں، کہیں اور ذاکرین سنبھالیں. ہمیں یہ شعور ڈیولپ کرنا ہے کہ نوحہ ہو یا مرثیہ ہو، سوز ہو یا سلام ہو یا کوئی خطاب کرنے والا ذاکر ہو، یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بات ہے. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ انڈیا میں جو اتنی عزاداری ہوئی یہ علماء کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ اس میں کچھ فتویٰ اور ذاکرین کا بھی دخل ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو زمانے کا پنجاب تھا، کیا اتنے علماء تھے؟ سندھ میں تھے اتنے؟ یہ خواتین نے بھی اس میں کام کیا. جو خواتین ذاکرات تھیں، گھروں میں محلوں میں کتابیں لے کے پڑھتی تھی، حفظ سے پڑھتی تھی، تحت اللفظ پڑھتی تھی، سوز کی صورت میں پڑھتی تھی، سلام کی صورت میں پڑھتی تھی. اور کتنی ذاکرات ایسی تھی جو مجالس سے خواتین پڑھتی تھی. کتنے ذاکر ایسے تھے جو کتاب دیکھ کے مجلس پڑھتے تھے اور ساری زندگی پوری چند کتابوں سے پڑھتے رہے. اور ہمیں امام حسین کو اور معرفت ائمہ کو انہوں نے اپنے گاؤں دیہات میں زندہ رکھا. اب آج کل یہ بڑا شور ہو رہا ہے کہ ذاکرین سے نہ پڑھوایا. آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ کو چیز بتائیں. ہمارے کلچر میں یعنی انڈیا پاکستان کے کلچر میں شبی خوانی نہیں. شبی خوانی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ایران میں ہے، عراق میں ہے، کویت میں ہے اور بہت سارے جگہوں پر ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جیسے کہ اوپرا یا اسٹیج پر. کس کا؟ کربلا. آپ کو ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا یا نہیں؟ ہمیں نہیں محسوس ہو رہا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایران کے بہت سارے گاؤں دیہات میں اب تک، عراق میں، ترکی میں، لبنان میں، کویت میں، قطر میں، بحرین میں، جب تک وہ نہ ہو جائے ان کی آزاداری مکمل نہیں ہوتی. لہٰذا کیا فرمایا ہمارے مہاراجے نے کہ شبی خوانی کو حرام نہیں کر سکتے. صرف اس میں شرط یہ لگاتے ہیں کہ کوئی حرام کام نہیں. حتیٰ اس میں مہاراجے سے ہمارے سوال یہ ہوا کہ بعض ظاہری خواتین تو نہیں ہوتی، مرد جو ہے وہ برقع پہن کے آتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی سے یہ سوال ہوا. آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم سے یہ سوال کیا. کیا جواب تھا ان کا؟ کہ ہمیں امام حسین کو آگے بڑھانے کے لیے، مسائل کربلا کو سمجھانے کے لیے یہ جو شب خوانی ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی حرام کام نہ ہو، اگر اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، یعنی غلط شعر نہ ہو، غلط جملہ نہ ہو، یا ایسا کوئی کام کہ جس سے توہین ائمہ نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب. اب اگر اسے لے لیا جائے، فرض کریں نوحے کو پاکستان سے لے لیا جائے، تو عزاداری کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اس پر آپ ذاکرین کو بالکل ہٹا لیں، پوری سرائی کی بیٹ سے عزاداری ختم ہو جائے گی. پوری سرائی کی بیٹ سے عزاداری ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے آج تک انڈیا میں بہت ساری جگہ جو ہے بالکل ایک نوجوان بچے لوگ، لیکن ان سے بھی کیا کہنا چاہیے، بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن بات جو ہے وہ لاجیکلی کرو اور کسی کتاب سے کرو اور علمی کرو. اور اگر غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ مارے پیٹے ہٹا دیں. ایک دفعہ دو دفعہ اگر بار بار کوئی کر رہا ہو غلط کام تو پھر الگ بات ہے. لیکن کسی سے غلطی ہو گئی کچھ، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب سے بھی. تو عزاداری امام حسین کا جو اصل ہدف ہے کہ جس سے لوگ اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، اس کو اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا میں اس پر اٹیک ہوتے ہیں، اس کے لیے پرابلم کریٹ کی جاتی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عزاداری کا جو کلچر ہے اوپر یہ کہ ائمہ
اصل ایسا پھر اس میں علاقے کا کلچر جو ہے وہ الگ ہے. یہ ہمارے مراجع نے فرمایا کہ ہر وہ کام کہ جو ہمیں امام حسین کو کربلا کو پروموٹ کر رہا ہو, زندہ رکھ رہا ہو, وہ سب اچھے, وہ سب کے سب اچھے. لیکن اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ قوم کو یعنی تمام دنیا کو خصوصاً عالم اسلام کو بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد رسول کے نواسے کے سر کو کاٹ کر موت نیزہ پر بلند کر دیا تھا, رسول کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا گیا تھا اور بازاروں درباروں میں پھیلایا گیا تھا. لیکن 50 سال کے بعد یہ کام اچانک نہیں ہوا تھا. کوئی چائنا یا جاپان کے سامورائی نہیں آئے تھے. یہ جو کام ہوا تھا یہ تو عروج پر ہوا تھا قتل امام حسین اور اسیران کربلا. لیکن مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ضربت سے, اور ضربت کا سلسلہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد سے. دفن کے فوراً بعد پھر 2-3 دن کے بعد اور پھر 5 یا 7 دن کے بعد بڑے پیمانے میں ہوا کہ جس میں جناب سیدہ کی پسلیاں بھی ہوئی. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عزاداری کتنی بڑی نعمت ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو پرانی عزاداری ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا, اب یوں ہو جائے یوں ہو جائے یوں ہو جائے. سوال کیا جائے گا اگر کہ آپ میں سے پنجاب کا ہے خصوصاً یا پاکستان انڈیا کے مختلف علاقوں کا, یہ اتنے شیعہ جو ہوئے ہیں یہ کس نے کیے تھے؟ کیا پنجاب میں اتنے شیعہ صدیوں سے تھے؟ نہیں, وہ جاہل علماء تھے. کون نہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بعض افراد کی بات کروں ضرور کا پیکر میں معاذ اللہ اسماعیل دیوبندی صاحب کی توہین کر. یہ پنجاب میں جو شیعہ ہیں یہ آیت اللہ عثمان ہائیوے لاہوری کے شیعہ کیے, حشمت اللہ خیر اللہ آبادی کے شیعہ کیے. بعد میں دیکھا جائے مناظرہ کرنے والوں میں سے اسماعیل دیوبندی صاحب کے شیعہ کیے, بشیر فاتح ڈیکسلا کے شیعہ کیے, تاج الدین حیدری کے شیعہ کیے. کہیں کہیں نظریاتی اختلاف الگ چیز ہے, لیکن کسی کے حق کو پورا پامال کر دیا جائے ان لوگوں نے جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی. بہت انصاف کی بات, غلطی ہو جائے اور بار بار کسی موضوع کو خراب کیا جائے, دونوں میں فرق ہے. اسی طریقے سے آپ تصور کریں انڈیا میں, ہم سب اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ جو آپ کو بعض لوگ گاؤں میں دیہات میں سادے سے پتہ چلا کپڑا انہوں نے بغل میں دبایا ہوا ہے, آئے ہیں اور ذکر امام حسین کر کے جائیں, ان کو سادہ نہ سمجھیں. بعض خواتین جو بالکل سادی سی ہیں ذکر امام حسین کر رہی ہیں, اگر یہ کیلکولیٹ کریں کتنے گھروں میں کتنے سال تک کتنی دفعہ انہوں نے امام حسین کی یاد کو تازہ رکھا. کہ پھر مثال دیں کہ خواتین کے خلاف ہم پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ خواتین کو جو نہیں پڑھی موویاں ادھر ادھر کہیں وہ مجلس نہ پڑھیں. بات اچھی ہے کہ نہیں؟ دیکھنے میں بڑی اچھی لگے گی. یہاں آپ نے روکا, اب سوال ہوگا کہ کتنی مجلسیں رکے گی؟ بہت ساری مجلسیں رک جائیں گی. اب ان خواتین سے کیا کہا جائے؟ آپ تیاری کر کے علمی مجالس, غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں,